تو آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی ضروری ہے. کیوں؟ اگر ہم ابھی دیکھیں تو ہر بندہ پالیٹکس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی کریٹیوٹی سے بھی دور ہیں اور اپنے پرسنل ریلیشنس کو اور پروفیشنل ریلیشنس کو بھی خراب کر. موئز اگر میں اپنی بات کروں تو پولیٹکس سے میں بہت دور ہوں ان دا سینس آف میں فالو کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، بٹ میں کسی کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہوں. سو اپولیٹک اگر اس کو سمپلی ڈیفائن کرے، اس کا یہی ہے مطلب کہ آپ کسی کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں ہوتے، آپ اس نظام سے دور ہوتے ہیں، آپ بلیو نہیں کرتے اس سسٹم میں، اور بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ فالو نہیں کرتے. ہاں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، بٹ آپ کسی کے ساتھ آپ کا ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. سو ضروری ہے، کیونکہ آئی تھنک اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈویژن کریٹ ہو رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ خفا ہو جاتے ہیں، بات بھی نہیں کرتے جسٹ بیکاز وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے. باہر تو میں نے اتنی نفرت نہیں دیکھی، بٹ یہاں پہ میں نے اکثر فیملیز کے اندر ہی نفرت دیکھی ہوتی کہ ایک اگر کسی کو فالو کر رہا ہے تو دوسرا جو ہے نا وہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں. تو دیٹس سیڈ، بیکاز جن لوگوں کے لیے آپ لڑ رہے ہیں ان کو آپ کی زندگی سے لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر ان کے سامنے سے گزریں بھی تو وہ آپ کو سلام بھی نہیں کریں گے. تو واٹس دا پوائنٹ ٹو کریٹ اے ہول میس جسٹ بیکاز آف دیم. اچھا، کیا پالیٹکس میں جو انٹرسٹ ہے وہ ریئل ایشوز کو سالو بھی کرتا ہے یا صرف ڈیبیٹس اور فائٹس کو بڑھاتا ہے؟ پارلیمنٹ اگر آپ لکھیں تو پارلیمنٹ بیسکلی جو اس کا ریئل ڈیفینیشن ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے گروپ آف الو. جو جب الو اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ. اٹس فنی، اٹس جسٹ اگر آپ پیچھے جائیں یہ بہت پرانا لفظ ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم فالو نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لفظ آ کدھر سے رہے ہیں. بٹ گو آن انٹرنیٹ اینڈ یا رائٹ کریں گروپ آف آئل تو اس پہ پارلیمنٹ لکھا آ جائے گا، یا پارلیمنٹ کی ریئل ڈیفینیشن نکالیں کہ واٹ از پارلیمنٹ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. سو پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں ہیں کدھر سے اور یہ ہمیں نظام کیوں دیا گیا ہے. کیا یہ ہمیں غلام رکھنے کے لیے نظام دیا گیا تھا؟ کیونکہ اقبال کی اگر میں بات لوں، جنہوں نے اس ملک کا خواب دکھایا ہے اور جنہوں نے ہمیں پوری گائیڈ لائن دی تھی کہ ہم نے کس چیز کے اوپر بیس کرنا ہے، پھر جنہوں نے بھی ہمیں سمجھایا تھا کہ آپ نے اس سیاسی نظام سے دور رہنا ہے، آپ نے پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانا ہے، آپ نے اسلامک ویلیوز کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اقبال نے بھی ہمیں آگاہ کیا تھا کہ جمہوریت اس نظام سے دور رہیں کیونکہ اس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یہ ایک ظلم کا نظام ہے. ہم پھر بھی اسی طرف گئے ہیں، ہم پھر بھی جو ہے نا اس کے اندر انٹر ہوئے ہیں. مزے کی بات ہے، میں حیران تھا کہ 70s میں جو ہے نا ریلی یہ جمہوریت جو ہے نا پاکستان میں سٹارٹ ہوئی ہے 70s میں، اور 71 میں آپ کا ملک ٹوٹ جاتا. لائک اس جمہوریت میں اتنی برکت تھی، ان فنی ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں اتنی برکت تھی کہ ایک سال میں ہی آپ کا ملک ٹوٹ گیا. اور اس سے پہلے سب کہتے تھے کہ پاکستان ایشیا کا ٹائیگر ہے. 60s میں یہی بات ہوتی تھی کہ پاکستان از گوئنگ کریزی، لائک وہاں پہ چائنا میں انڈسٹری لگا کے دے رہا ہے، ایمریٹس کو ڈیولپ کر رہا ہے، باقی ملکوں کو مدد کر رہا ہے. تو اب مجھے بات بتائیں کہ جب سے جمہوریت آئی ہے 50 ایئرس سے اوپر ہو گئے. 70s میں سٹارٹ ہوئی تھی، آج 25 ہے تو 55 ایئرز ہو گئے، اور آپ بس روتے ہی آ رہے ہیں. تو وہ کس وجہ سے روتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے غلط نظام چوز کیا ہے، کیونکہ آپ اپنی ویلیوز سے، آپ اپنے پاتھ وے سے ہٹ گئے ہیں. اور آبویسلی جب آپ ظلم کے نظام میں خیر ڈھونڈیں گے تو وہ نہیں مل سکتی، اٹس ناٹ پاسبل. تو آبویسلی میں یہی کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو پہلے سمجھیں اور پھر چوائس کریں، پھر فیصلہ کریں کہ ہاں ہم اس کی طرف جانا چاہتے ہیں. پالیٹکس پر زیادہ فوکس ہونے کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی پہ کیا اثر آتا؟ موئز اگر آپ پولیٹکس کے اندر زیادہ انوالو ہو جائیں تو آبویسلی آپ کے اندر ایک مایوسی کا فیکٹر آ جاتا ہے، اور وہ مایوسی کا فیکٹر اس لیے آ جاتا ہے بیکاز اگر آپ کا لیڈر ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہا، تو آپ پھر لیم ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں. اور اگر آپ کا لیڈر نہیں ہے، آپ کی پارٹی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، دین آپ مایوس رہتے ہیں اور آپ باقیوں کو جو ہے نا ان کی اچھے سے اچھے کام کو بھی جو ہے نا آپ نیگیٹو جو ہے نا کہتے رہتے ہیں. تو آئی بلیو کہ
पॉलिटिक्स जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटीज जो है ना जीरो पे ले आता है, बिकॉज यू जस्ट फॉलो ऑन पॉलिटिक्स एंड यू बिकम सो नेगेटिव, यू बिकम सो लाइक हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर देना। कोई चीज़ अगर ठीक भी हो रही है तो उसके अंदर भी कोई ढूंढना कि इसके अंदर कोई कंट्रोवर्सी है, इसके अंदर करप्शन है, इसके अंदर ये है। पाकिस्तान में कोई अच्छा काम हो रहा हो, कोई जिससे एक उम्मीद, एक राइज की तरफ हम जा रहे हो, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं वो क्योंकि मेरा ये लीडर नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये सही नहीं हो रहा। तो आई थिंक इट जस्ट किल यू एंड आपके अंदर जो एनर्जी होती है वो सारी ड्रेन कर देता है। अभी जैसे आपने सारी बात की कि हमारे अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम हर चीज़ को पॉलिटिक्स के साथ हैंडल कर देती, तो ये कैसे हमारी सोसाइटी को डैमेज कर रहा है? मोइज़ ये इसने जितना डैमेज कर दिया है उसकी वजह से पहले भी हमारी पिछली जनरेशन भी जो है ना वो इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है ना बहुत पीछे रह गई, क्योंकि आपकी नफ़रतें बढ़ जाती हैं। आप एक फ़जूल चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं, आप ये बहस कर रहे हैं कि मेरा लीडर तुम्हारे लीडर से बेहतर है। आप ना उससे कभी मिले हैं, ना आपने उसके साथ टाइम गुजारा है, ना आप गारंटी दे सकते हैं कि वो बंदा सही है नहीं है। कोई इंसान जो है ना वो गारंटी दे ही नहीं सकता, और आई एम श्योर कि आप भी किसी पॉलिटिशियन की गारंटी नहीं दे सकते, बिकॉज वी डोंट नो देम। एंड आप कैसे लाइक इतनी श्योरिटी से कह सकते हैं कि ये लोग जो है ना ये सही हैं। पर दूसरी चीज़ है, हमारी वैल्यूज़ तो ये हमें सिखाती हैं, ये समझाती है कि लीडर्स वो होते हैं जो खुद से नहीं आते, जो खुद वोट नहीं मांगते। हमारी वैल्यूज़ तो इस तरह की हैं कि यू डोंट आस्क फॉर द वोट, यू डोंट आस्क कि मुझे वोट डालो मैं बहुत अच्छा काम करूँगा। क्यों? आई बिलीव पॉलिटिक्स ने बहुत डैमेज कर दिया है और इसको जितना दूर रख सके अपनी ज़िंदगी से इट्स मच बेटर। अच्छा, एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशंस को कैसे अफेक्ट करती है? मुझे देखिए, अगर पर्सनल की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली घरों के अंदर लड़ाई हो जाती है और घरों के अंदर जो है ना इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाते हैं, और बेटा बाप को गाली दे रहा होता है, बाप बेटे को गाली दे रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें क्या पता है। वो एक दूसरे के साथ ऐसे फजूल बहस में पड़ जाते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। मज़े की बात है, आपका दीन, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये समझाते हैं कि किसी भी न्यूज़ को आगे प्रोसेस करने से पहले, उसको पे यकीन करने से पहले उस पर तहकीक करो। क्या हम लोग तहकीक करते हैं? पता भी नहीं है हमें। हमारे पास न्यूज़ आती है कि फ़लाँ शख्स ने ये कर दिया, हम कहते हैं ओहो ये क्या, वाक़ई उसने कर दी है। हो सकता है बिल्कुल गलत है, हो सकता है सही है, बट कहने का मकसद है कि हमारी एक तो पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना डैमेज कर रही हैं। सेकंड, प्रोफेशनल में क्या हो रहा है कि नौकरी पे या काम पे या बिजनेस के अंदर भी ये चीज़ें मैटर करती है कि आप कौन सी पॉलिटिकल के पार्टी के साथ आप एफिलिएटेड है। अगर आप एक ही जमात के हैं तो फिर आपको बिजनेस मिल जाता है, नहीं है तो वो नहीं आपको देते। तो इसकी वजह से भी डिवीज़न आ जाती है। इसकी वजह से भी आपका जो मनी की सर्कुलेशन है वो ख़राब होती है, क्योंकि जो लोग मेरिट करते हैं, जिन लोगों को पैसे मिलने चाहिए, जिनको सिलेक्ट करना चाहिए काम के लिए, वो नहीं सिलेक्ट होते। ये पॉलिटिकल रहने का मतलब पॉलिटिक्स से नफरत करना है या एक बैलेंस तरीके से अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना? नहीं मोइज़, प्रॉब्लम नफ़रत की नहीं है। एपोलिटिक का मतलब ये नहीं है कि आप नफ़रत करें। एपोलिटिक का बस ये मतलब है कि यू आर जस्ट आउट ऑफ द गेम, यू डोंट वांट टू प्ले द गेम दैट यू डोंट बिलीव। ठीक है, आई डोंट बिलीव दिस गेम बिकॉज माई वैल्यू टेल मी समथिंग एल्स। जो हमारी वैल्यूज़ है, जो हमारा दीन है, और जो हमारा निज़ाम है, सियासी निज़ाम जो हम लोगों का है, वो इस चीज़ से बहुत मुख्तलिफ है। मैं क्यों बिलीव करूं ऐसी चीज़ पे, मैं क्यों गेम खेलूं मैं क्यों ऐसी गेम खेलूं जिस पे मुझे यकीन ही नहीं है और जो मुझे पता है कि ये एक जुल्म का निज़ाम है। तो नफ़रत की बात नहीं है, इस जस्ट कि आप उस चीज़ को समझें। और बात वहीं पे आ जाती है, क्या हम किसी फ्रेंड से कह सकते हैं कि वो शरीयत पे यकीन करे? वो नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? क्योंकि एक तो उसे पता भी नहीं है, दूसरी बात है कि वो अपने मॉडल को फॉलो कर रहा है, तो वो खुश अपने मॉडल में, उसको फॉलो करने दें। आप अपने मॉडल को फॉलो करें, आप अपने मॉडल को एक्सप्लोर करें, आप देखें आपके मॉडल में क्या खासियत है, क्यों वो इंसानियत के लिए एक बेहतर निज़ाम है। तो इट्स नॉट नफ़रत, इट्स जस्ट कि आप उस चीज़ को देखें, समझें, एक्सप्लोर करें, दोनों चीज़ें सामने रखें, प्रॉज एंड कॉन्स रखें और देखें कि कौन से दोनों निज़ाम में क्या अच्छी चीज़ें, क्या बुरी चीज़ें। यूथ को अपना टाइम और एनर्जी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट की बजाय किन चीज़ों पर लगानी चाहिए? देखिए, यूथ को पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहने की ज़रूरत है। एक तो वो इतने मैच्योर नहीं होते कि वो प्रॉपर तरीके से
زوم آؤٹ کر کے چیزیں دیکھ سکے. ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور وہ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں اور بس وہ ایک پٹی کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر آگے انہیں نہ لیفٹ رائٹ سمجھ آتی ہے. دوسری چیز ہے کہ جب آپ بے ادب ہونا شروع ہو جائیں, آپ کا دین آپ کی ویلیوز سمجھاتی ہیں, آپ کو سکھاتی ہیں کہ ادب از دا فرسٹ اسٹیپ. ادب بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, بے ادب نہیں ہونا. جس وقت آپ بے ادب ہونا شروع ہو جائے تو ادھر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے اور یہ کس خاندان سے آ رہا ہے. تو یوتھ کے لیے جو ضرورت ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اپنی نالج پہ, ان چیزوں پہ فوکس کریں جس سے کل آپ کو فائدہ ہوگا. ان لیڈرز پہ, ان پولیٹیشین پہ وقت ضائع نہ کریں, بیکاز ایٹ دی اینڈ دے وونٹ ریگارڈ یو, دے وونٹ گیو یو اینی کریڈٹ اینڈ یو ول جسٹ گیٹ ڈس اپوائنٹیڈ. بیکاز جس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں یہ کون تھا اور حقیقت میں یہ لوگ کون تھے تو آپ کو افسوس ہی ہوئے گا. اور ویسے بھی آپ جب تک ان سے ملے نہ یا ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ نہ کریں, why you want to spend یا why you want to trust them. اگر ہم اے پولیٹیکل اپروچ بنا لیتے ہیں تو اس سے پاکستان کا فیوچر کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ موئز, آئی بلیو کہ جس دن ہم پولیٹکس سے باہر نکلیں گے اور اس نظام سے آؤٹ ہوں گے تو اس دن کے بعد جو ہے نا ہمارے ملک میں ایک برکت اور یہ ایک نیا نظام, ایک نئی خیر کی لہر آ جائے گی. بیکاز ہم نے بلڈ کیا تھا اس ملک کو جمہوریت کے لیے نہیں بلڈ کیا تھا, ہم نے ایک اسلامک نظام اور ایک پورا ایک اتنا خوبصورت ڈریم تھا اس کے لیے بلڈ کیا تھا. تو اس وجہ سے آئی بلیو کہ ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے ہم آؤٹ ہوں اس گیم سے. ہم کیا ہیں, ہم نے کھیلنا نہیں ہے. آپ کھیلیں ہی نہ اس گیم کو. آپ کیا, میں بلیو ہی نہیں کرتا, میں نہیں کھیلنا چاہتا. آپ نہ کھیلیں, خود ہی نظام کولیپس کر جائے گا. جس دن نظام کولیپس کرے گا you can come with something new. You need to create something new. You need to come up with a new nizam because you can't rise with this corrupt slave model جو انگریزوں نے ہمیں دیا تھا. تو اس کنورسیشن سے ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ پولیٹکس یا نیوز ہماری زندگی کا ایک حصہ تو ہے, لیکن اس میں اوور انوالومنٹ ہماری یونٹی اور ہماری پروڈکٹیوٹی کو کم کر دیتی. تو ہم لوگوں کو اے پولیٹیکل رہنا چاہیے اور اسی کے تھرو ہم پروڈکٹیو ہو کے پاکستان کا فیوچر سیکیور کر سکتے. سو اسٹے اسٹرانگ, اسٹے پازیٹیو اور اسٹے پروڈکٹیو.